محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کہا آج ایک نئی ویڈیو نئے عنوان کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس عنوان پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے امام المتقین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد، خلیفہ سوم، داماد رسول حمزہ الفیعلی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذات اقدس کی شہادت کا برحق ہونا، اور دوسرا عنوان ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی صحابی کا شامل نہ ہونا۔ تو سامعین محترم، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ دور داماد رسول ہیں، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جو کسی بھی نبی کے صحابی کو حاصل نہیں ہوا ہے، حتیٰ کہ اس امت کے بھی کسی صحابی یا اہل بیت کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ ناظرین، حتیٰ کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دور دامادی رشتے کو بھی جناب مولا علی علیہ السلام جیسی شخصیت نے بھی اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، جس کو نہج البلاغہ کے اندر شیخ رضی نے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کے ہاتھ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جس کو پیاسا شہید کیا گیا ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو کئی دفعہ جنت کی بشارت امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جس کے بارے میں جناب امام جعفر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دن کے آخری حصے میں ندا کرنے والا یہ ندا کرتا ہے، یعنی آسمان سے یہ ندا آتی ہے کہ جناب عثمان اور ان کے شیعہ کامیاب ہو گئے۔ آپ وہ شخصیت ہیں جن کا مال جناب مولا علی علیہ السلام کے حق مہر اور آپ کی دوسری شادی لوازمات پر خرچ ہوا۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے قاتلین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اب میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصوص میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے امام المتقین جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا برحق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ میرے سامنے سنن ابن ماجہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے اہل سنت محدثین نے اپنی کتب کے اندر ان روایات کو نقل کیا ہے۔ جناب کعب بن عجرہ اس کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور اس کے قریب وقوع پذیر ہونے کا ارشاد فرمایا۔ ایک آدمی سر ڈانپے گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اس روز ہدایت پر ہوگا۔ تو جناب کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیزی سے اٹھا اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو پکڑ لیے، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل ہوا اور ان سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا یہ وہ شخصیت ہے؟ تو جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ وہی شخصیت ہے۔ ناظرین سامعین، اس طرق کے علاوہ بھی کئی ایسی اور بھی روایات موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فتنے کے وقتوں میں، فتنے کے زمانے میں جناب عثمان اور ان کے صحابی بھی برحق ہوں گے، حق پر ہوں گے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ نصوص ہیں جس سے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت برحق ثابت ہوتی ہے، اور اس سے آپ کو شہید کرنے والوں نے جو الزام لگائے ہیں، یعنی کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی جو وجوہات باغیوں اور منافقین نے سامنے لائی تھیں وہ ساری باطل ہیں، اور آپ ان تمام بہتانات سے بری ہیں جن کو آپ پر لگا کر آپ کو شہید کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب میں اپنے دوسرے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کوئی ایک بھی صحابی رسول شامل نہیں تھا۔ اس حوالے سے مستدرک کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو خود ضعیف ہے، جس میں مروان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ مروان نے اس وجہ سے جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کہ نعوذ باللہ آپ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث تھے۔ سامعین محترم، وہ ایک روایت تو ایک تو ضعیف ہے اور بیان کرنے والا خود جنگ جمل کے اندر موجود نہیں تھا۔ بالفرض معاد اس کو روایت کو تسلیم بھی کر لیں تو اس کے اپوزٹ اور کئی نصوص موجود ہیں جو اس روایت کو رد کر رہی ہیں اور وہی راجح ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اسی سنن ابن ماجہ کی روایت رکھتا ہوں، اور اس کے باقی طرق بھی موجود ہیں۔ دوسری کتب کے اندر بھی اس روایت کو محدثین اہل سنت نے نقل کیا ہے۔ جناب عائشہ سلام اللہ علیہا اس کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عثمان، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کسی روز یا حکومت عطا کرے اور منافق تجھ سے وہ قمیض اتارنا چاہیں، یعنی کہ یہ مطالبہ کریں کہ تم خلافت چھوڑ دو، تو آگے جناب رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تجھے پہنائی ہو تو اسے نہ اتارنا، یعنی کہ جو خلافت اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا اس کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اور یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے طور پر 3 دفعہ ارشاد فرمائی ہے۔ امین محترم، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل منافق تھے، ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد رکھتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کہاں جائیں گے؟ تو جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ جہنم میں جائیں گے۔ سامعین ذکر جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
یہ نصوص موجود ہیں کہ آپ جنتی ہیں، آپ ان 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شامل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی جنت کی بشارت دی۔ تو سامعین محترم، جو منافق ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، ان کا تعلق ہرگز جناب تعالیٰ سے نہیں ہے۔ جناب تعالیٰ جنتی ہیں اور منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں، یہ میرے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 145 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔ سامعین محترم، اس آیت کا پیش کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جناب تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، جبکہ منافقین کا تذکرہ جہنم کے حوالے سے قرآن مجید کرتا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نیچے ہوں گے۔ اور جو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، اس حوالے سے میں نے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ ثابت کر کے دیا ہے وہ منافق ہیں، اور منافق جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ الحمدللہ ان نصوص سے، قرآن مجید کی اس آیت سے اور سنن ابن ماجہ کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب تعالیٰ اس جرم سے بری ہیں۔ سامعین محترم، میں کچھ اور روایات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے یہ ثابت ہوگا کہ مروان والی روایت ضعیف ہے، مرجوح ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے مستدرک حاکم ہے، روایت نمبر 3348 ہے، کتاب التفسیر ہے، جلد سوم ہے۔ اس کے اندر جناب ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مولا علی کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس طلحہ کا بیٹا آیا اور اس نے جناب مولا علی علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے بھی اس کو مرحبا کہا۔ جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ مجھے مرحبا کہتے ہیں، آپ مجھے مرحبا کس منہ سے کہتے ہیں، حالانکہ آپ نے میرے والد کو قتل کیا اور میرا مال غصب کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہاں تک تیرے مال کا تعلق ہے تو وہ بیت المال میں بالکل الگ رکھا ہوا ہے، صبح جا کر وہاں سے مال لے لینا، اور جہاں تک آپ کے والد کے قتل کا تعلق ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ تیرا باپ اور میں ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے رکھے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں یہ بائی بائی ہیں، تختوں پر روبرو بیٹھے ہوں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 24۔ سامعین محترم، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب مولا علی علیہ السلام نے اس موقف کی تردید نہیں کی ہے جو جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اپنے والد کے قتل کے حوالے سے جناب مولا علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگر مروان والی روایت درست ہوتی اور مروان کے قتل کرنا ثابت ہوتا تو مولا علی علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے تو قتل ہی نہیں کیا اور مروان نے قتل کیا، اور مروان تو آپ کے لشکر میں تھا ہی نہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جناب طلحہ کا قتل امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے لشکر کے کسی شخص نے کیا تھا۔ یہ بھی مستدرک حاکم کی اس روایت کی تردید کر رہی ہے جس سے جناب طلحہ کو امیر المومنین امام المتقین جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ میرے سامنے طبقات النساد ہے، جلد سوم ہے۔ جناب عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگ جمل کے روز آیا اور کہنے لگا، طلحہ کو شہید کرنے والوں کو اجازت دو۔ تو جناب عبداللہ الانصاری کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کو کہتے سنا، اسے جہنم کی بشارت دو۔ ناظرین کار، مروان تو جناب مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا ہی نہیں، تو یہ کون شخص تھا جو جناب علی سے جا کر انعام وصول کرنے یا کسی اور غرض سے یا کوئی اپنی بڑائی بیان کرنے کے حوالے سے جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کا قتل کرنے کا جو خوشی سے بتانے جا رہا تھا؟ تو سامعین، یہ سب جانتے ہیں کہ مروان جناب مولا علی علیہ السلام کے لشکر میں ہرگز شامل نہیں تھا۔ تو یہ ساری نصوص یہ ثابت کرتی ہیں کہ مروان والی روایت مرجوح ہے، ضعیف ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ باقی روایات آپ کے سامنے ہیں جو جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جرم سے بری ذمہ قرار دیتی ہیں۔ اور سامعین ہمارے علماء اہل سنت محدثین نے بھی اپنی تصانیف کے اندر، امام نووی رحمہ اللہ اور دوسرے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ کوئی ایک بھی صحابی جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل نہیں تھا، اور میں نے آپ کے سامنے نصوص سے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا تعلق صحابیت سے نہیں تھا، وہاں مسلمان بھی نہیں تھے، بلکہ ان کا تعلق منافقین سے تھا، اور منافقین جہنم میں جائیں گے، جبکہ جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت میں جانے کی روایات الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے یہ نصوص بھی رکھ دی ہیں، یہ بھی اس موقف کی تردید کر رہی ہیں۔ اور سامعین محترم، اب ایک اور نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ بھی برحق ہے، اور اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیشن گوئی فرمائی تھی۔ اگر آپ کی خلافت برحق نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ اس قمیض کو نہ اتارنا، یعنی کہ منافقین تمہیں کہیں گے اس خلافت کو چھوڑ دو تو تم اس خلافت کو نہ چھوڑنا، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی خلافت بھی برحق تھی۔
اس کے علاوہ جتنے الزامات جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر علیہ تشیع اور تبدیلیوں کے موجود ہیں، وہ بھی ان روایات کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں کہ آپ کو جن الزامات کی بنیاد پر شہید کیا گیا تھا وہ جھوٹے ہیں، اور جناب امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے اس کی تردید فرما دی تھی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔